اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ گزارش ہے، واقعی یہ ہے کہ ایک مرتبہ سورۃ الحمد اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ فاطمہ بی بی بنت جناب صادق علی کی روح کو ہدیہ ثواب۔ قرآن حکیم جس کی وسعتیں اور جس کے عجائبات متکلم برجستہ کی فصاحت و بلاغت کا آئینہ دار ہے۔ کلام الہی ولو 4 ناموں سے دنیا میں ہے، توجہ کیجئے گا، کلام الہی ولو 4 ناموں سے دنیا میں ہے، مگر 3 وہ تھے جو ریجیکٹ ہو گئے۔ چوتھا کلام وہ ہے جو کل بھی تھا، آج بھی ہے، کل بھی رہے گا۔ ذرا بیداری سے میرے آج بیان سنیے گا آپ لوگ، اور میں خطابت سے کام آج نہیں لوں گا۔ خطابت تو ایک دستور ہے دل بہلاوے کا۔ تحقیقات کی دنیا میں آئیے، اور اگر آپ تائید پہ رہیے تو انشاءاللہ بیان آپ کے خاطر خواہ ہوگا۔ دنیا میں جتنے علوم آج تک آئے، دستور یہ ہے کہ پہلے وہ علوم کتابی شکل میں لائے گئے تاکہ دوسرے لا علم افراد تک علم پہنچایا جا سکے۔ جا کے سنیے گا میری بات، جتنے علوم کی دنیا میں تخلیق ہوئی، توضیح ہوئی، تشریح ہوئی، ان پر لازم ہے کہ پہلے وہ کتابی شکل میں آئیں تاکہ دوسرے لا علم افراد تک یہ علوم ان تک ٹرانسفر اور منتقل کیے جا سکے۔ یعنی دنیا کا ہر علم، میاں ذرا ای کو کم کرنا، ای کو کم کرو، ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ تمہاری سیٹنگ گڑبڑ ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ سے کیا جیت پانا۔ یعنی دنیا کے سارے علوم محتاج ہیں کتابی شکل کے۔ یہ کوئی معجزہ تو ہے نہیں، کوئی مقدمہ تیار کر رہا ہوں ان شعراء نے جہاں مجھے لا کے کھڑا کیا ہے جس چوراہے پہ، وہیں تک پہنچنے کے لیے۔
آپ ملاحظہ فرما رہے ہر علم کا کتابی شکل میں ہونا ضروری ہے، بغیر کتابی شکل کے دوسروں تک یہ علم نہیں پہنچ سکتا۔ مگر کلام الہی، مصحف کبریا، کلام بلاغت نظام، حضرت علام ایک لوتا علم ہے۔ معاف کیجیے گا، قرآن علم نہیں ہے، علوم ہے۔ ذرا طبیعت پر توجہ کیجیے، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے جب قرآن مجید مجموع علوم ہے، اس کا پہلا معجزہ تو یہ ہے کہ کلام الہی یعنی قرآن پہلے پڑھا گیا، بعد میں لکھا گیا۔ آپ جاگ نہیں پا رہے، میری مجبوری ہے یہ۔ میں نے کہا میں عام مولوی کی طرح پڑھتا نہیں ہوں، میں آپ کی توجہ چاہیے مجھے۔ قرآن مجید دنیا میں اعجازی کتاب اس لیے ہے کہ قرآن پہلے پڑھا گیا، بعد میں لکھا گیا، اور دنیا کی ہر کتاب پہلے لکھی گئی، بعد میں پڑھی گئی۔ یہ قرآن کا پہلا معجزہ ہے۔ سلام ہو ان خاصان خدا پر جس پر اعتماد الہی اتنا تھا۔ قرآن مجید کے بعد دوسری کتاب نہج بلاغہ ہے، پہلے پڑھی گئی، بعد میں لکھی گئی۔ توجہ رکھیے گا، بڑی جی بات کریں۔ دوسری کتاب کا معجزہ یہ ہے، یہ کلام ابدیت ہے۔ اس کا بھی اعجاز یہی ہے کہ پہلے پڑھا گیا خطبات کی شکل میں، کلمات قصار کی شکل میں، خطوط کی شکل میں۔ ارے دنیا پہلے نہج البلاغہ کے معیار بتائے، پھر قرآن بتائے۔ توجہ کرنا، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، بڑی عجیب بات ہے۔ دیکھیں قرآن نہیں، نہج بلاغہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا ہے خطبات کا باب، جس میں جناب ابی نے خطبے دیے، لکھے نہیں گئے۔ بھئی عالم علم لدنی کمال یہ ہے جو محتاج کتاب نہ ہو۔ توجہ فرمائیے، بڑی بات کر۔ عالم علم لدنی کی پہچان، علامت، دلیل، برہان بین یہ ہے کہ وہ کتاب کا محتاج نہ ہو، کتاب اس کی محتاج ہو۔ توجہ فرمائیے، بڑی بات کر۔ توجہ فرمائیے گا۔ اور پھر توجہ فرمائیں گے میرے بزرگان محترم، پوری توجہ میری بات سنیے گا۔ میں وہی آ رہا ہوں جہاں آپ کا موضوع ہے، مگر ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ تو قرآن کا پہلا معجزہ کہ قرآن پہلے پڑھا گیا، بعد میں لکھا گیا۔ قبلہ تشریف لے آئے، میری سند ہو گئی۔ نہج البلاغہ 3 ابواب پر منقسم ہے۔ پہلا باب خطبات کا، دوسرا باب کلمات قصار کا، تیسرا باب خطوط کا۔ یہ نظام حکومت کس طرح چلتا ہے، علی نے اپنے عواملین کو خط لکھ کے بھیجا، اس لیے اس کو خطبے کی شکل نہیں دی کہ خطبات ہوا میں اڑ جاتے، مگر معصوم کا کلام ہوا میں بھی محفوظ رہتا ہے۔ اگر محفوظ نہ رہتا تو تلوار ٹوٹنے کے بعد جبریل نہ کہتا لا فتح الا علی۔ اب یہ 2 کتابیں ہوں گی، اس کا بھی معجزہ اس کا بھی۔ اور ایک ایسی کتاب ہے، اللہ کی قسم سلام ہو اس بندہ یکتا پر جو اسم و عدوان و عداوت و بغاوت و شقاوت و حقارت کے نرغے میں رہ کر
اس نے نہ معبود کو ہلکا ہونے دیا نہ عبدیت کو بدنام ہونے دیا. اس کا نام ہے سید سجاد. توجہ کریں گے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ وہ تو جو بڑی عجیب و غریب بات میں کہنے جا رہا ہوں. ایسا میں نے مضبوط اور مستحکم بندہ نہیں دیکھا جو اسم و عدوان و عداوت و بغاوت و شقاوت کے نرغے میں گھرا ہو اور خدا کو بھول جائے. جن سے خدا یاد کیا جائے اسے سجاد کہا جاتا ہے. اور پھر تیسرے درجے پاتی صحیفہ کاملہ. لوگوں نے جانے کون سی بیماری لگ گئی ہے، دماغی بیماری ہے. کلام باری کے بعد لوکل کتاب کو نمبر دیا جاتا ہے. پہلے ان کا معجزہ تو ثابت کرو. ہائے ہائے میں کہاں لے آیا آپ کو؟ اب آپ تو جو ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اب میں موضوع مکمل کر رہا ہوں. اب قرآن مجید ہے کیا یہ ہمیں سمجھنا ہے. قرآن مجید ہے کیا یہ ہمیں سمجھنا ہے. اس کی آغازی زندگی کیا ہے، کہاں سے اس کا آغاز ہوا؟ تو قرآن تو لوح محفوظ پر محفوظ تھا. لوح محفوظ پر محفوظ تھا. ایک صلوات اور بھیجیے. تو قرآن مجید موجودہ زمانے کی تاریخ نہیں ہے. آدم سے پہلے کو جو اپنے دامن میں سمیٹے ہو اسے قرآن کہا جاتا ہے. اچھا کچھ خردماغ ہے اس دور میں، جب آپ کے پاس علم نہیں ہے، خام خواہ کے لیے آپ یونیورسٹی کے وائس پرنسپل بن رہے ہیں، وائس چانسلر بن رہے ہیں. کیا مانا ہے بھائی؟ آپ میں صلاحیت ہو تب وہ پوسٹ آپ کو ملے گی، جاہلوں کے لیے نہیں. اب وہ فرماتے ہیں آدم کا تذکرہ قرآن مجید میں کہاں سے آیا؟ یہ بتا اللہ پہلے ہے یا آدم پہلے ہے؟ اگر لفظ قدیم صفات ثبوتیہ میں ہے، میں نے کہا میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں چھوڑتا، میں ہانکتا اکتا نہیں ہوں. اگر وہ قدیم ہے تو اس کا وجود پہلے ثابت ہے. جب ذات ہے تو تکلم ہے، تکلم ہے تو کلام ہے. اگر کلام ہے تو کلام کے تحفظ کا انتظام ہے، اسے لوح محفوظ بنایا. کلام الہی بات توجہ کرنا، کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں. اب ہم نے قرآن کی تعریف جو پڑھی تو کیا ملا ہمیں؟ کلما فی کتب السابقہ وہو فی القرآن. جو کچھ سابقہ کتابوں میں تھا وہ سب قرآن میں مجتمع ہے. جو کچھ قرآن میں ہے وہ فی سورۃ الیاسین، وہ سورہ یاسین میں ہے. توجہ ہے؟ جو کچھ سورہ یاسین میں ہے وہ سورۃ الحمد میں ہے. جو سورۃ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ بے کے نیچے نقطے میں ہے. رک جانا، رکیے گا. قرآن سے دل خدا کی قسم آج دنیا یہ پوچھتی ہے ابو طالب ایمان نہیں لائے. ارے بھائی چمگادڑ کی نگاہ سورج کی روشنی کو برداشت. دلیل دے رہا ہوں خدا کی قسم. اب جب یہ ہے کہ بائے بسم اللہ میں ہے، کوئی کہہ کے چلا گیا انا النقطۃ الذی تحت الباء، میں وہی نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا ہوا ہے. آئے کوئی مدعی تو سوائے علی کے نہ کوئی مدعی ہے، نہ دعوے کی رد کرنے والا کوئی شیخ ہے. توجہ کرے میں کہا لا رہا ہوں. اب دنیا اسلام ابو طالب کے بارے میں فکر نہ کرے، اپنے آبا و اجداد کی فکر کرے. دلیل دے رہا ہوں ایسا نہیں ہے. بھائی آپ کے بزرگان تو وہ ہیں جنہیں 40 برس اللہ خیر سے رکھے ایک سورہ یاد نہیں ہوا. تو جتنا سورہ آپ کے بزرگوں کو یاد نہیں ہوا
اس سے زیادہ کہ قرآن کا مالک ابو طالب ہے. دلیل دے رہا ہوں، توجہ کرنا بڑی لازم بات کہہ رہا ہوں. اس سے زیادہ قرآن کا مالک ابو طالب ہے. دلیل میں نے دے دی پہلے. کلما فی کتب السماء وہو فی القرآن، وہو فی القرآن، کلما فی القرآن وہو فی سورۃ الیاسین، کلما فی سورۃ الیاسین وہو فی سورۃ الحمد. یہاں تک لیا میں ہی توجہ کرنا چاہ رہا ہوں. دنیا مجھے بتائے تو صحیح، بسم اللہ کی بے کا مصداق کون ہے؟ آئے توجہ کرنا میں لا رہا ہوں، موضوع سے جوڑ رہا ہوں میں. وہ مصداق کون ہے؟ تو آپ کے آبا و اجداد بھی یہ انکار نہ کر پائے کہ بائے بسم اللہ کا نقطہ ابو طالب کا بیٹا ہے. سننا کہاں لا رہا ہوں؟ سنیے کہ دلیل دینے جا رہا ہوں. اچھی بات ہے، میں نے مان لیا، دلیل بھی میں نے دے دی. تو مجھے بتاؤ، جب بائے بسم اللہ ایک مخصوص مجموعہ ہے ساری کتابوں کا، سارے علوم کلام الہی، جس میں جمع ہو وہ بے ہے. اب بے نچوڑ کے رکھ رہا اپنے نقطے میں. توجہ ہے؟ جو بے کے نقطے میں جمع ہے، کوئی دعویٰ تو کر گیا کہ میں وہی نقطہ ہوں. اگر کوئی ہو تو دعوے کے رد کرے، اس لیے کہ خطیب منبر سلونی کا جملہ ہے، اگر آپ میں دم ہو تو دلیل دیجیے اور رد کیجیے. آج تک الحمدللہ قرآن کے ایک نقطے کی رد مسلمان نہیں لا پایا، تو بولتے قرآنوں کی رد کون لائے گا؟ سننا، بات میری مکمل ہوا چاہتی یہاں پر اپنے مقدمے کی. چلو ٹھیک ہے، بڑی فکر ہے مسلمان کو، اللہ تعالیٰ شکر ہے کچھ بیداری تو پیدا ہوئی. ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، توجہ رکھیے گا. اب مقدمے کی آخری بات، نہیں کلمہ پڑھا. ہمارے بیچارے سیدھے سادھے بھولے والے مسلمان علماء لکھے کہ نہیں اس موقع پر کلمہ پڑھا، اس موقع پڑھا. میں ممبر سے، امام علی مرتضیٰ کے ممبر سے یہ چیلنج کرتا ہوں کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. یہ میری آواز اور میری تصویر پوری دنیا میں جا رہی اس وقت. میں چیلنج کرتا ہوں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. دلیل دے رہا ہوں سماجی، قسم قرآن مجید کی، کلمہ وہ پڑھتا ہے جسے اعلان کرنا ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں. نہیں توجہ ہے میں کہاں لے آیا؟ جسے یہ ثبوت دینا ہوتا ہے کل تک میں کافر تھا، کل تک میں یہودی تھا، کل تک میں عیسائی تھا، کل تک میں مجوسی تھا، کل تک میں نصرانی تھا. آج کلمہ پڑھ رہا ہوں تاکہ میرے اسلام کا اعلان ہو جائے. طے ہو گئی بات نا؟ تو ایک بات طے ہو گئی. کلمہ وہ پڑھتا ہے جسے مسلمان ہونے کا اعلان کرنا ہوتا ہے. لا کے سمیٹ دی بات میں نے. آپ ذرا دیکھیے گا، مقدمہ میرا سماپت ہو گیا ہندی میں، مکمل ہو چکا اردو میں، بات یہاں جوڑ رہا ہوں. ذرا آپ غور کیجیے، یہ کون ہے جو خود بزبان فصیح، جس کا لقب خود لسان الہی ہو، اللہ کی زبان ہو، اور وہ کہہ رہا کہ جتنی سابقہ کتابوں میں علوم تھے وہ سارے قرآن میں ہیں. جو قرآن میں جمع کیے گئے وہ یاسین میں جمع کیے گئے، جو یاسین میں جمع کیے گئے وہ سورۃ الحمد میں جمع کیے گئے، جو سورۃ الحمد میں جمع کیے گئے وہ بسم اللہ میں جمع کیے گئے، جو بسم اللہ میں جمع ہوئے وہ بائے بسم اللہ میں آئے، جو بائے بسم اللہ میں سمٹے تو نقطہ با بنا. نقطہ با کون ہے؟ دنیا والوں تم ایک آیت رہی سورہ آل عمران. توجہ کیجئے گا، اکیڈمی گفتگو دے رہا ہوں اور کسی مولوی کے چبائے لقمہ نہیں کر رہا جعفر جوہری. سننا، سورہ آل عمران کتنی آیتوں کا مجموعہ ہے، جا کے گن لینا. اب مسلمان تھا جو پنج میں ہے، حیرت میں ہے، سورہ آل عمران. تو تاریخ قرآن میں 3 ذات کا نام عمران ہے. ایک ہے حضرت موسیٰ کے بابا جان، اور سورہ کا نام کیا؟ آل عمران. یہ سورہ عمران کی آل کا ہے. ہمارا اگر تجزیہ ہو تو نہ لینا. اب اگر وہ لکھ رہا تو میں کیا کروں؟
سورہ آل عمران، عمران کی آل کا یہ سورہ۔ موسیٰ کے ہاں کوئی اولاد ہی نہیں ہے جس سے آل چلے، تب تو یہ مانا جائے گا سورہ آل عمران۔ لہذا جب آل اولاد نہیں تو ختم ہو گیا قصہ، اس کا مطلب کوئی اور عمران مراد ہے۔ آئیے مریم کے بابا عمران ہیں، مریم کے بدن سے حضرت عیسیٰ آئے۔ حضرت عیسیٰ کی شادی ہی نہیں ہوئی، تو جب شادی نہیں ہوئی تو اگر سورے کا نام فقط عمران ہوتا تو مسلمان اب تک سرقہ کر چکا ہوتا، مگر اللہ نے آل عمران لگا کے نشاندہی کر دی۔ نہ موسیٰ کے باپ کے عمران کی نسل ہے، نہ مریم کے بابا عمران کی نسل ہے، تو تلاش تو کرو وہ کون ہے آل عمران۔ عمران نام ہے ابو طالب کا، اولاد نام ہے 12 معصوم کا۔ کیا بات ہے، وہ جو ہے یہ تو پتا کرو۔ اور دنیا نے جسے کافر کہا، جس کو مٹانے کی اب تک کوشش کی گئی، اللہ کا شکر مٹانے والے مٹ گئے، مگر کافر کا بیٹا پردے غیب میں ہے۔ نہیں سن رہے میں کہاں لا رہا ہوں، خدا کی قسم موجود ہے۔ اب یا تو خدا کو کافر مانو یا ابو طالب کو مومن مانو۔ کیا میں عرض کروں آپ سے؟ بہرحال تو آپ اس منظر کو دیکھیے، دنیا ابو طالب کا ایمان تلاش کر رہی ہے۔ ارے بے وقوفو، سارے سلسلے لف و نشر مرتب کر کے میں نے نتیجہ آپ کے حوالے کر دیا کہ وہ اکلوتا نقطہ با ہے، اکلوتا نقطہ با ہے جس میں ساری کتابوں کے علوم جمع ہے، مدعی بھی ہے۔ انا النقطۃ الذی تحت الباء، ابو طالب کے بیٹے نے یہ کیوں دعویٰ کیا میں وہی نقطہ ہوں جو بے کے نیچے، تاکہ آل عمران ثبوت بن جائے۔ آئے ہائے نہیں توجہ کریں، تاکہ آل عمران کے لیے دلیل بن جائے۔ اب میں کیا کروں، جسے دنیا نے کافر کہا، اللہ نے اسی نقطے کو ابو طالب کی گود میں پالا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی آج میں چوتھی مجلس پڑھ رہا ہوں تو آپ تھکے نہیں، میں تھکا ہوں، ذرا مل کے جی لگا کے صلوات بھیجیے۔ یہ مقدمہ ہو گیا میرا۔ میں نے پھر سورہ والشمس 2 دفعہ مومنین زحمت فرماتے ہیں عیدین، یا تو فطر ہو یا بقر ہو، 2 ہی موقع پر مومنین زحمت فرماتے ہیں۔ اور دوسری رکعت کا دوسرا سورہ، یاد رکھنا خدا کی قسم بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، قرآن مجید میں 114 سورے ضرور ہیں، مگر 113 سورے ہوتے ہوئے بھی سورہ حمد کا یہ قائم مقام نہیں بن سکتے۔ فقہ کی باتیں میں کیا کر رہا ہوں، آپ دیکھیے علم کلام کی بات ہے، یہ علم کلام سے میں دلیل دینے جا رہا ہوں۔ آپ پورا قرآن پڑھ جائیے الحمد کو چھوڑ کر، قیامت تک نماز نہیں ہوگی۔ پہلے سورۃ الحمد پڑھو تو کچھ تو سورۃ الحمد میں ہے۔ آج میں دن میں پڑھ چکا ہوں بیٹا، میں نہیں دوہراؤں گا مگر میرا موضوع ہے۔ میں نے یہی دیکھا کچھ لوگ آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد کہا یا علی لماذا جعلک اللہ لسانہ، یا علی اللہ نے آپ کو اپنی زبان کیوں کہا؟ نہیں توجہ ہے، دیکھیے بے اہم باتیں میں چھیڑ رہا ہوں اور بغیر پڑھے ہوئے کچھ بات نہیں بنتی۔ مجھے بازاری تقریر کا ہنر نہیں آتا، معاف کرنا، مجھے پیسے والی تقریر کا بھی ہنر نہیں آتا۔ لماذا جعلک اللہ لسانہ، اے علی اللہ نے آپ ہی کو کیوں اپنی زبان قرار دیا؟ لے اس نے الفاطمہ، مولا جواب دیتے ہیں اللہ نے مجھے اپنی زبان اس لیے قرار دیا تاکہ میں فاطمہ کی ثنا کر سکوں۔ بھائی کیا سن رہے ہیں میرا بھائی، میں کہاں نہیں جا رہا ہوں۔
لحسن الفاطمہ. آ گئی بات. کائنات کا مرجع اعظم، علوم کا مرجع عالم یہ کہہ رہا ہے لحسن الفاطمہ، تاکہ میں اس زبان سے فاطمہ کی ثنا کر سکوں. ہائے ہائے ہائے، نہیں متوجہ ہے عزیزو، نئے رنگ کا آج بیان آپ کے سامنے حاضر کر رہا ہوں. لحسن الفاطمہ، قبلہ توجہ، تاکہ میں اس زبان سے، کس زبان سے؟ لسان اللہ. پہنچ رہی بات؟ نہیں پہنچی. تاکہ میں اللہ کی زبان سے فاطمہ کی ثنا کر سکوں. تو قرآن نے دو جگہ استعمال کیا، انا اعطیناک الکوثر. قرآن نے فاطمہ کو کوثر کہا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن نے زہرا کو قدر کہا. بات پردے کی ہے، نہیں توجہ ہے. میں کیا عرض کروں؟ اب کیا کہہ رہا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا. ہی القدر، یہ قدر کیا ہے؟ ہی الفاطمہ، وہ فاطمہ ہے. توجہ رکھیے گا، بات تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میں. پھر میں سہارا لیتا ہوں اسی سورہ کا. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ لوگ اور تھے، پھر تھوڑا موضوع پیچھے رہ گیا. جب جناب معصومہ کی ولادت ہوئی تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ مبارک ہو، بیٹی پیدا ہوئی ہے. میں نے پیغمبر کا غصہ دو ہی موقع پہ دیکھا ہے، ایک قومو اندے کے موقع پر اور جبری بند سے. اور پہلا غصہ یہ دیکھا ہے، کیا کہا تم نے؟ کہا مبارک ہو آپ کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی. خبردار، بیٹی نہ کہنا، ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں. جس کی ولادت نبوت کی ماں بننے کے لیے ہوئی ہو. صلوات بر محمد و آل محمد. توجہ فرمائیے گا، بڑی نازک بات ہے. اور پھر اب اس کے بعد اللہ کے رسول نے، کتاب کا نام نہیں بتاؤں گا، مولانا نے پوچھے ایران میں کتنی مہنگی کتابیں ملتی ہیں، اور یہ سب جو فارسی زبان میں ہے، آپ بیٹھے گا الگ سے بتا دوں گا میں آپ کو. اب سورہ والشمس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا. قسم ہے سورج کی اور اس کی اکلوتی کرن کی. سن رہے آپ؟ آج اگر خطابت کا مزہ نہیں آیا تو پھر ممبر بیٹھنا چھوڑ دوں گا. دعویٰ چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے. آئندہ سے ممبر پر نہیں دیکھو گا، آج میرا بیان ادھورا رہ گیا. والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی اکلوتی روشنی کی. سورج کی کتنی روشنی ہے ذرا جوڑ کے بتائیں. اربوں روشنی ہے سورج کی، خربوں کہکشائیں ہیں جو ضیاء لیتی ہے سورج کی کرن سے. کیا کہا؟ قسم ہے سورج کی اور اس کی اکلوتی کرن کی. اس کا مطلب کون سا یہ سورج ہے جس کی ایک ہی کرن ہے؟ بھائی ذرا یہ بایو میں آئیے، بایو میں آئیے، بایولوجی میں آئیے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ چاہے فزکس میں چلو، وہاں بھی جواب دوں گا، مگر آؤ، وہ کون سا اکلوتا سورج ہے جس کی کرن بھی ہے تو ایک ہے؟ آج دنیا، توجہ کرنا، ایک نتیجہ جرا بات آ گئی ہے. آج دنیا کے کائیاں لوگ اپنا سلسلہ نسب فاطمہ سے جوڑتے ہیں، علی سے جوڑتے. توجہ رکھنا، میں ایسی باتیں نہیں کرنا چاہتا جو دلیل نہ رکھی ہو. دنیا کا ہر پڑھا لکھا، چاہے کسی کاسٹ سے تعلق رہا ہو، پوسٹ بڑی ہو گئی، سلسلہ علی سے جوڑ لیا، ہم سید ہیں. میں سادات کی مذمت نہیں کرتا، مگر بہت ہی خود ساختہ سید ہیں، خدا ساختہ کم ہیں. پھر میرا جملہ ضائع ہوا.
خود ساختہ سادات بہت ہے، خدا ساختہ سید کم ہے. دلیل لیتے چلیے. ٹھیک ہے، ہم سید علوی ہیں، ہم سید فاطمی ہیں. بھئی آپ مدعی بھی ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں والشمس وضحاہا کا مطلب کیا ہے؟ قسم ہے سورج کی اور اس کی ایک اکلوتی کرن کی. اگر نبی کے ہاں 4 بیٹیاں تھیں، نہیں پہنچ پائے آپ نے کیا کہتے ہیں؟ اگر نبی کی 4 بیٹیاں ہیں تو ایک ہی نسل کیوں مل رہی ہے؟ 3 کہاں چلی گئی؟ کیا کہتے ہیں؟ صلوات بر محمد و آل محمد. یہ رد بتا رہی ہے 3 بیٹیاں نبی کی فرضی بنائی گئی. اگر ہوتی تو نسل نہ چلتی. آج کوئی مدعی طہارت نہیں ہے، مدعی سیادت نہیں سوائے فاطمہ کے. آپ کیا کیا مقام ہے. چلیے ترجمہ کرتا ہوں. قسم ہے سورج کی اور اس کی اکلوتی کرن کی. روک رہا ہوں. اسٹوڈنٹ جتنے بیٹھے ہیں میں ان سے خطاب کرنا چاہتا ہوں آج. اور یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے. قبلہ بھی ہمارے موجود ہیں، باقر مہدی صاحب. ذرا اس کو آپ دیکھیے میں کہاں لے آیا. قسم ہے سورج کی اور اس کی اکلوتی کرن کی. تو سارے مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ سورج سے مراد رسول اللہ ہے، اکلوتی کرن سے مراد فاطمہ ہے. تو 3 کرنیں کہاں غائب ہو گئی؟ توجہ ہے نا. اب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ جواب دیں گے تقریر میری بڑھ جائے گی ورنہ یہ ختم ہو جائے گی. بتائیے سورج کی پہچان کرن ہے یا کرن کی پہچان سورج ہے؟ سورج کی پہچان کرن ہے یا کرن کی پہچان سورج ہے؟ کچھ تو بولیے بھائی جی. ارے خیر ٹھیک ہے، آپ سنیے. معاف کیجیے گا، کرن کی پہچان سورج ہے، سورج پہچان کرن کی نہیں ہے. پھر جملہ سنیے. آپ سناٹے میں آگے نا، پھر پیش کر رہا ہوں. سورج کی پہچان کرن ہے، کرن کی پہچان سورج نہیں ہے. پھر سنیے تاکہ جو آپ لوگ سچ و پنج میں مبتلا ہے نا، سچ اس کا علاج ہو سکے میرے پاس. سورج کی پہچان کرن ہے، کرن کی پہچان سورج نہیں ہے. آپ کہیں گے واہ کیسا مولوی آ گیا بھائی. اگر سورج مصدر نہ ہو تو کرن نہ ہو، یہی نہ ہے. مگر میں نے جو سورہ پڑھا یاد رکھیے گا، بڑی نزاکت سے پیش کر رہا ہوں. سورج کی پہچان کرن ہے، کرن کی پہچان سورج نہیں ہے. آپ کے حیرت کو توڑ دوں مگر توجہ رکھیے گا. وجہ یہ ہے سورج نکلتا پہلے ہے، کرن زمین تک آتی ہے بعد میں. جب کرن آئے گی تب سورج دکھائی دے گا. میرے مجمع پر سناٹا چھا گیا. خدا کی بڑی فزکس کی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ذرا دیکھیے گا اس کو. سورج نکلتا پہلے ہے. اب کتنا پہلے نکلتا ہے وہ آپ اندازہ کر لیجیے. سورج نکلتا پہلے ہے، دکھائی بعد میں دیتا ہے. اور سورج سے زمین تک کرن کے آنے میں 9 ساڑھے 9 منٹ 16 سیکنڈ لگتے ہیں زمین تک آنے میں. کس کے؟ کرن کے. پھر جملہ سنیے. سورج نکلتا پہلے ہے، دکھائی بعد میں دیتا ہے. جب تک کرن نہ زمین پر ٹھہرے سورج دکھائی نہیں دے سکتا. سورج ڈوبتا پہلے ہے مگر آثار باقی رہتے ہیں. کیا سن رہے ہیں بھائی آپ؟ کیونکہ کرن کا قیام جب تک زمین پر ہے
ڈوبا ہوا بھی ظاہر میں ہوتا ہے. اب دلیل لیجیے کہ میں کیا بول رہا ہوں. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، توجہ کرنا، توجہ کیجئے گا، بڑی نازک ترین بات ہے. اب کیا ہے؟ زمین تک کرن کے آنے میں 9.5 منٹ 16 سیکنڈ لگتے ہیں. اگر کرن زمین پر نہ تشریف لائے تو دانہ نہیں پیدا ہوگا، سبزوں پہ ہریالی نہیں آئے گی، توجہ ہے، پھولوں میں رنگت نہیں آئے گی. اب آپ کہیے کہ کرن کی پہچان سورج ہے. اب جملہ سنیے، سورج کی پہچان کرن ہے، کرن کی پہچان سورج نہیں ہے. کہ سورج کی پہچان کرن اس لیے ہے، اگر کرن نہ ہو تو نکلا ہوا بھی دکھائی نہیں دیتا. کیا سن رہا ہے یہاں پہ؟ میرا مجمع کہاں کھو گیا ہے؟ اگر کرن نہ ہو تو نکلا ہوا بھی دکھائی نہیں دیتا. تو آج ایک بات طے ہو گئی، نبی نے کہا میں سورج ہوں، زہرا میری کرن ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں سورج ہوں، زہرا میری کرن. آپ تو سمجھے ام ابیہا کا مطلب آ گیا. اگر فاطمہ ہے تو نبوت ہے، اگر فاطمہ ہے تو رسالت ہے. توجہ کیجئے، بڑی نازک بات ہے. تو اب میں نے آپ کے سامنے فلسفہ رکھا. آج ایک تفاوت ہمارے درمیان اس حقیقت کا موجود ہے. سورج نکلتا پہلے ہے، دکھائی بعد میں دیتا ہے، کیونکہ جب تک زمین پر کرن قیام نہ کرے، سورج نکلا بھی ہو تو نہیں دکھائی دیتا. تو جو سورج کو بصارت پر مجبور کر دے اسے کرن کہتے ہیں. یہی حالت ڈوبنے کا بھی ٹائم وہی ہے. سورج ڈوبتا پہلے ہے مگر اس کے وجود کے آثار رہتے ہیں، کیونکہ کرن زمین پر ٹھہری ہوتی ہے. اس کے ڈوبنے کے 9.5 منٹ 16 سیکنڈ کے بعد کرن واپس جاتی ہے. رکیے بات مرتب کر رہا ہوں، نتیجہ معنی خیز ہوگا انشاءاللہ. اگر اس مضمون کی ہوا بھی آپ کے کان کے پاس سے گزری ہو تو مجھے ممبر سے اتار لینا، بڑی بات نہیں کرتا. آپ سنیے، آج روزے کے افطار میں فرق ہے. کیا مجمع بس پوچھے، اللہ اچھا رکھے آپ کو، آپ کی سماعت کو، آپ کے شعور کو اللہ سلامت رکھے. آج روزے کے افطار میں فرق ہے، کچھ ما قبل کچھ بعد قبل. تو دنیا یاد رکھے، ہماری فقہ کو کوئی ٹچ نہ کرے. ہم نے لیا ہے معصوم سے وقت افطار. توجہ ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہی وجہ ہے افطار میں فرق ہے کہ جب کرن آ کے بتاتی ہے، کرن لوٹ کے جاتی تب بتاتی کہ سورج ڈوب گیا، تب ہم افطار کرتے ہیں. توجہ ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ایک صلوات بھیجیے مل کے محمد و آل محمد پر. توجہ رکھیے گا. ہمارے ماسٹر صاحب نے ایک پیغام مولانا باقر کے ذریعے مجھ تک پہنچایا ہے، وہ میں ان کی خانہ پوری کر رہا ہوں. توجہ فرمائیے، چونکہ جب تک کرن ہے آثار سورج موجود ہے، آثار آفتاب قائم ہے، کیونکہ سورج خود مرہون منت ہے کرن کا. تو جب سورج کے ڈوبنے کے بعد کرن اپنا منہ موڑ لیتی ہے. اب لوگ کہتے ہیں ذرا نہیں، ابھی ایک فلسفہ اور رہ گیا، ذرا اس پر دیکھیے، شاید کسی قائل لائق ہو. لوگ کہتے ہیں کہ سورج اتنے بجے ڈوبا، اتنے بجے ڈوبا، کوئی کہتے 5:30، کوئی 6:30، کوئی کہتا ہے کہ 6:45، کوئی 6:50، 6:55، 6:54، جو بھی آدمی کہے. معاف کیجیے گا، سورج نہیں ڈوبتا، خدا کی قسم سورج ڈوبتا ہی نہیں. وہ دوسری کائناتوں میں روشنی بانٹنے چلا جاتا ہے. تو سورج ڈوبتا نہیں ہے، تو سورج نہیں ڈوبتا، انسان اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے. کیوں؟ جب اس کی کرن منہ موڑ لیتی ہے. ارے میں کہاں لے آیا آپ کو خدا کے قسم. جب سورج کرن منہ موڑ لیتی ہے
تو ساری کائنات اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے. اگر نبوت کی کرن منہ موڑ لے، توجہ ہے، تو پھر انسان نہیں مقدر ڈوب جاتا ہے. ایک منزل یہ ہو گئی زہرا کرن ہے میں سورج. دوسری حدیث متفق علیہ، میں پھول ہوں زہرا اس کی خوشبو ہے. نہیں یہ میں جب تک وضاحت نہیں کروں گا لطف نہیں آئے گا آپ کو. خوشبو کا کوئی وزن ہے؟ دیکھیں آپ، بڑی نازک بات میں کہنے جا رہا ہوں. خوشبو کا کوئی وزن ہے؟ 1 کلو، آدھا کلو، پاوا، 200، 250 گرام، کچھ بھی ہے؟ کوئی ترازو بنی ہی نہیں جو خوشبو کے وزن کو تول سکے. ہائے ہائے میں لا رہا ہوں، پیغمبر بیکار محض باتیں نہیں کرتا ہے، وہ جو کہتا ہے وہی ہوتی ہے. وہ جو کہتا ہے وہی الہی ہوتی ہے. اس نے کہا میں پھول، زہرا اس کی خوشبو. نہ خوشبو کا کوئی جسم ہے نہ وزن ہے، مگر وجود مکمل ہے. مگر وجود مکمل ہے. تمہاری مشام اگر سڑے نہیں ہے، اگر تمہارے مشام نزلاوی نہیں ہے، تو اگر تمہیں نزلہ ہو خوشبو نہ آئے تو خوشبو کی خطا نہیں آئے. توجہ رکھنے میں کہا لا رہا توجہ ہے. خطا نزلاوی مشام کی ہے. ناک سڑ جائے، خوشبو خود نفرت کرتی ہے. نئی ترجمہ کرنا، خدا سے نیا ترجمہ کرنا. خوشبو کا مزاج یہ ہے جہاں بدبو ہوتی ہے اپنا منہ موڑ لیتی ہے. اب اگر نبی کی بیٹی کچھ لوگوں سے منہ موڑ لے، کیونکہ یہ وارث تطہیر ہے، جہاں نسبی طہارت نہ ہو. توجہ ہے. دوسرا جو سنیے، تو ایک بات طے ہو گئی، دنیا میں نہ کوئی ترازو، نہ کوئی انجینئر، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی فلسفی، کوئی نہیں پیدا ہوا جو خوشبو کے وزن کو بتائے یا اس کے جسم کو دکھائے. آخر پیغمبر نے خوشبو کیوں کہا؟ اگر پھول کہہ دیتے، ہائے ہائے خدا کی قسم، جملہ فرق سمجھو. عورت کسے کہتے ہیں؟ جب بات چل نکلی ہے دیکھا جائے گا، رات تو اپنی. آپ راضی ہیں؟ اچھا ایک صلوات بھیجیے محمد والے میں. زیادہ نہیں بول سکتا. عورت کسے کہتے ہیں؟ یہ تو آپ بتا سکتے ہیں مجھے نا. بھائی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. عورت کسے کہتے ہیں؟ ارے کچھ تو جواب دیجیے بھائی. مہدی صاحب کچھ آپ ہی بتائیے، آپ تو اچھے شعرا میں شعرا. عورت کسے کہا جاتا ہے؟ عورت کے معنی کچھ نہیں. عورت کہتی ہی اسے ہے جو چھپی ہوئی ہو. کہاں سے آپ کے لیے لفظ لاؤں میں؟ جو چھپی ہوئی ہو نہیں، جو پردے میں ہو. آپ کے لیے فقہ مسئلہ ستر عورتین واجب ہے. جو ستر ہے پردہ ہے، تو عورت کے معنی پردہ، جسے کوئی دیکھ نہ سکے وہ عورت ہے. رکے رہو، ایک مثال اور آ گئی ہے، بات مکمل کر دوں. اب ایک لفظ ہے اس کے مقابل میں بیوی، ایک ہے زوجہ. کیا فرق ہے دونوں میں؟ یہ تو ارباب حل لغت بتائیں گے. شعراء کرام لغت زیادہ ہے رکھتے، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں بیوی میں عورت میں کیا فرق ہے اس زوجہ میں؟ شاید کسی قابل ہو یہ جملہ. بیوی اسے کہا جاتا ہے جس کا نکاح کسی مرد سے ہو تو وہ مرد اور بھی نکاح کر سکتا ہے اس کی موجودگی میں. پھر بتا رہا ہوں میں، دیکھ لیجیے کتابیں. بیوی اسے کہا جاتا ہے جو کسی مرد سے نکاح میں وابستہ ہو تو مرد اس کے علاوہ 3 اور بیویوں سے نکاح کر سکتا ہے. زوجہ وہ ہوتی ہے جو کسی مرد کے نکاح میں آئے مگر اپنے بعد کے نکاح کو حرام قرار دے دے.
کیا مجمع بس خود خدا نہیں اونچی ہو گئی، سر سے گزر گئی. بیوی کون ہے؟ آپ نکاح کیا وہ آپ کی بیوی ہو گئی. اس کی موجود میں آپ 2-3 نکاح اور کرتے ہیں، 4 کی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ مگر زوجہ کون ہے؟ زوجہ وہی ہستی ہے جو نکاح میں مر جائے اس کے بعد مرگ پر دوسرا نکاح حرام کر دے. نہیں بات پہنچی؟ فاطمہ ہے زوجۃ العقل. نہیں پہنچ رہی بات؟ فاطمہ ہے زوجۃ العقل. اول ما خلق اللہ العقل. اللہ نے پہلے عقل کو خلق کیا تو فاطمہ علی کی زوجہ ہے. توجہ کیجئے گا. اور نبوت کی ماں ہے. رکیے گا. کائنات میں 2 خاتون ہمیں ملی جس نے، نبی کون ہے؟ قانون الہی کا پاسدار، بانی دین، بانی اسلام، جو حلال کو حرام کرے، حرام کو حلال کرے، اس کے اختیار میں. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ مباح ہے، یہ مکروہ ہے، یہ سنت ہے، یہ واجب ہے، سب بیان کرے. خدا کی قسم جو قانون شریعت کا موجد ہو اور اس کو جو پابند کر دے اپنے قانون میں، اسے خدیجہ کہا جاتا ہے. نہیں پہنچ رہی یہ بات تو میں کیا کروں؟ خدا کی قسم یا تو سرکار مرسل اعظم کی ہستی ہے، جب تک خدیجہ رہی دوسرا نکاح نبی پہ حرام تھا. کیا سن رہے ہو بھائی؟ کیا سن رہے ہو؟ کہاں لے جاؤ؟ میرے نبی پر دوسرا نکاح حرام تھا. میرے نبی پر دوسرا نکاح حرام تھا. یہ خدیجہ کا علم و عرفان ہے، بانی شریعت کو باؤنڈ کر رہی ہے. جب تک میں ہوں دوسرا نکاح آپ پہ جائز نہیں ہے. یا میں نے بی بی زہرا کو دیکھا جب تک عقد علی میں رہی، علی نے دوسرا نکاح نہیں کیا تو جیسی ماں اس سے بہتر بیٹی. صلوات بھیجے نے مل کے محمد و آل محمد. مجھے لگتا آپ تھک چکے ہیں، بس آپ تھک چکے. میں آخری جملہ سنیے، بس آئے کی طرف آ جاؤں. مجھے معلوم ہے اب پیغمبر نے یہ کیوں کہا. میں پھول ہوں، زہرا خوشبو. خوشبو کو کوئی دیکھ نہیں پایا آج تک، محسوس تو کر ہی لیتا ہے. جب مشام اور شعور معطر ہونے لگے تو اس کا مطلب خوشبو جو ہے وہ کار فرما ہے. اتنا بھائی عجیب بات کہہ رہا ہوں. رسول اللہ نے بھی جو یہ حدیث فرمائی، فاطمہ تو ریحانتی، فاطمہ میری خوشبو ہے. خوشبو کا نہ جسم ہے نہ وزن ہے، کسی نگاہ میں اتنا تاب نہیں ہے خوشبو کے بدن کو دیکھ سکے. نہیں پہنچ پاتے، میری لفظیں کو بتا، یہی مجبوری ہے. اب اللہ کے نبی نے کیوں کہا خوشبو ہے؟ کیونکہ میری بیٹی شب قدر ہے، میری بیٹی کوثر ہے. تو جو پردے میں مجسم ہو وہی فاطمہ ہے. اور حاجی صاحب ایک شعر مجھے علامہ شریف لکھنوی مرحوم کے یاد آ گیا. کیا عجیب بات ہے، خدا کے شعر سنیے، میرے مضامین کا ترجمہ ہو جائے گا. فرماتے ہیں، عجیب بڑی منزل ہے خدا کے قسم، کہ تارے نظر کو، علامہ شریف مرحوم، تارے نظر کو، یہ تار کون تھا جس سے آدمی دیکھتا ہے، تارے نظر کو آگ لگا دیں گے جبرائیل. بھئی آپ شعراء ارباب سخن آپ نے پڑھا تو مجھے بھی ایک شعر پڑھوں. حالانکہ میں مزاج نہیں کرتا ہوں، کیونکہ خطابت میں شعر خوانی کا مطلب جہاں خطابت کمزور ہوتی ہے نا وہاں مولوی شعر پڑھنے لگتا ہے. یہ میں آپ کو دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں تاکہ میری بات ساری دنیا میں جا رہی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. آپ سنیے، تارے نظر کو آگ لگا دیں گے جبرائیل، ممکن نہیں تصور تصویر فاطمہ. اس لیے میرے نبی نے فرمایا میں پھول، زہرا اس کی خوشبو. رک جائیے، دوسری دلیل لیجئے. یہ بتائیے پھول کی قیمت کاہے پہ ہے؟
پھول کی قیمت کب تک ہے، کیوں کر ہے اور کیا ہے؟ تو پھول کی قیمت کا اندازہ تو آپ نہیں لگا سکتے، مگر پھول میں جیسی خوشبو ہوگی ویسی اس کی قیمت ہوگی۔ ایک بات طے ہوگی، پھول کی زندگی کتنی ہے یہ بتا دیجیے۔ خدا قسم مندل باغ یہ ختم ہوگی میری مجلس، پھول کی حیات اور زندگی کتنی ہے؟ جب تک پھول میں خوشبو ہے، جب تک پھول میں خوشبو ہے، پھول قیمتی بھی ہے اور زندہ بھی ہے۔ کہاں سے سمجھاؤں خدا کی قسم، جب تک خوشبو باقی ہے پھول قیمتی بھی ہے اور زندہ بھی ہے۔ پیغمبر نے کیوں کہا میں پھول زہرا خوشبو؟ زہرا ہے تو رسالت ہے، اور کائنات میں اکلوتی مستور، معاف کیجئے گا، جب تک میرا نبی باحیات ہے، علی ہوں گے سب کچھ، مگر امام نہیں بن سکتے، کیونکہ قانون الہی نہیں ہے، قانون الہی نہیں ہے۔ جب تک میرا نبی باحیات ہے، علی سب کچھ ہے مگر امام نہیں ہے۔ توجہ نہیں کر پا رہے آپ۔ جب تک میرا نبی زندہ ہے، علی سب کچھ ہے مگر امام نہیں بن سکتے۔ ذرا پلٹ کے بی بی کی طرف دیکھو، اکلوتی ذات جناب معصومہ کی ہے، نبی کے ہوتے ہوئے بھی ام ابیہا ہے، علی کے ہوتے ہوئے بھی زوجہ عقل ہے۔ دیکھ رہے نا، تو فاطمہ اکلوتی ذات ہے دونوں سے جس کا رشتہ مضبوط ہے۔ نہیں پہنچے، فاطمہ کو نکال لو نہ نبوت بچتی ہے نہ امامت۔ کیسے لفظ رہا ہوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے میرے بھائی؟ تو وہ مضبوط مستحکم زنجیر کا حلقہ زہرا ہے، اگر درمیان میں ہے تو نبوت بھی باقی ہے، امامت بھی باقی ہے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا میں پھول زہرا اس کی خوشبو۔ ایک جملہ آپ سے دے جاؤ، یہ تو ماں کا کمال تھا، بیٹی کی طرف لا رہا ہوں، جس کا لقب ثانی زہرا خود کس نے دیا؟ کسی مولوی نے ثانی زہرا نہیں کہا، بی بی زینب، نہ بھائیوں نے کہا، خود جناب زہرا نے کہا تو ثانی زہرا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے تو بات مکمل کر دوں میں نے جو ہے حیدری بس مصائب کے لیے رب دے رہا ہوں میں۔ موبائل ابھی کل گزری ہے نا، آج 25واں دن تھا، شب 24 ذی الحجہ میں آیہ تطہیر کا پہلا نزول ہے۔ جی پہلا نزول، یہ ضروری تھا بیان کرنا۔ نزول آیہ تطہیر دفع اول شب 24 ذی الحجہ میں، صبح کو مباہلہ ہے۔ اچھا یہ تو طے ہے کہ آیہ تطہیر نہیں، چادر تطہیر میں کتنے لوگ ہیں تو جبریل سے پوچھو پتہ چلے گا۔ جبریل ایسا خادم، جب یہ اکٹھا ہو گئے تو کہتا یا رب ومن تحت الکساء، پروردگار تو بتا اس چادر کے نیچے کون 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 ہے۔ کسی اور سے پوچھ لے، کہا نہیں، جو خالق جانتا ہے مخلوق کی اہمیت، کسی بندے میں دم نہیں یہ تعارف کرا سکے۔ پوچھا کیوں ہے؟ یا رب ہے پروردگار اس چادر کے نیچے ہے کون؟ کیا جواب آئے؟ ہم فاطمہ تو وہ ابوہا و بالہا و بنوہا، اس میں فاطمہ ہے، ان کے باپ ہیں، ان کے شوہر، ان کے دونوں بچے ہیں، بس ہر رشتہ بلا فصل ہے۔ ماں اور بیٹے، ماں بیٹی اور باپ، زوجہ اور شوہر،
ہر رشتہ بلا فصل ہے، تو جہاں فصل نہ ہو اسے پنجتن کہا جاتا ہے۔ رکیے، تو جب اس چادر میں سارے لوگ مجتمع ہو گئے تو کیا اب زہرا گھر میں کوئی اور نہیں ہے؟ بلاؤ، پڑھواؤ عنوان پر، بڑا پیسہ ہے جلال پور میں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آئے تھے غلط، کوئی مسئلہ نہیں، پڑھ جا ذاکر، ہمارا ذاکر ہونا چاہیے۔ چیلنج کر رہا ہوں، جملہ سنبھالنا، اچھی لگے تو بلوانا، آئندہ مت احمد دینا مجھے، یاد رکھنا، میں جعفر آباد کے یہاں بھی کہہ رہا ہوں، مگر جملہ میرا سن لینا۔ چادر میں جتنے لوگ جمع ہوئے، نبی کے گھر کا بھی کوئی تھا؟ ہے کہاں سے لاؤں لفظیں آپ کے لیے؟ سنو، مباہلہ کیا ہے؟ کون گیا مباہلے میں؟ ارمان تو بالیدہ تھے، گلگل بھر کے تھے۔ پیغمبر مسجد نبی میں دو ہی تو گھر ہے، ایک علی کا گھر ہے، دوسرے نبی کا گھر ہے۔ مباہلے میں جانا ہے، نبی نے اپنے گھر سے کسی کو نہیں لیا۔ کون سی زبان لاؤں آپ کی سمجھ میں آئے؟ جبکہ اللہ اچھا رکھے، نبی کی ساری بیویاں گھر میں موجود تھیں، وہ بھی تھی جن کا باپ بھی صدیق اکبر رہے، وہ خود صدیقہ تھی۔ جب صداقت کی شرط تھی تو نبی نے کیوں نہ لیا؟ تاریخ پڑھو، اللہ اچھا رکھے، نبی گھر بھرا پورا ہے، صدیقہ ہوتے ہوئے اپنے گھر سے نبی نے کسی کو نہیں لیا، علی کے گھر میں کسی کو نہیں چھوڑا۔ سب کو لیا، اپنے گھر سے کسی کو نہیں لیا، علی کے گھر سے سب کو لیا۔ تو نبی خود لے کے جا رہا تھا یا کوئی آرڈیننس تھا؟ نہیں تھا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، میرے نبی اب جب قرآن آ جانے کے بعد اس سے یہ کل حجتی کریں، منہ نہ لگنا، جاہل ہے، دیکھنا، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، تم اپنے بیٹے لا، میں اپنی عورتیں لاتا ہوں، تم اپنی عورتیں لاؤ، میں اپنے نفسوں کو لاتا ہوں، اپنے نفس کو لا، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ ابتحال ہے مصدر، مباہلے کے قبلہ، جس کے معنی گڑ گڑا گڑ گڑا کے دعا کرنا، اسی سے بنا ہے مباہلہ۔ اسی کے مقابل میں ایک لفظ مقابلہ، آمنے سامنے، اسی کے مقابل مجادلہ، آمنے سامنے تلوار چل لی یا گفتگو، جو بھی ویسا ہو ویسا ہو، یہ ہے مباہلہ۔ اب جب نبی چلے تو یہ تو بات طے ہے، نہ نبی اپنی مرضی سے لے گئے، کہاں ہے میرا بچہ؟ قرآن ہے، یہ قرآن بول رہا، میں یہ تو کہنا چاہ رہا ہوں، اے پروردگار، امہات المومنین میں صدیقہ ہیں، تو پتا چلا جس نے حکم دیا اس کی نظر میں کچھ بھی ہو صدیقہ نہیں ہے۔ نبی لے کے چلے گئے، یہاں کسی کو ملال نہیں، ہمیں چھوڑ گئے، ہر میدان میں سبقت کی سوچتے تھے۔ دو ہی منزل ہے جہاں بھاگے لوگ، ایک ہجرت کی رات، ایک مباہلے کی صبح۔ ہجرت کی رات، مباہلے کی صبح۔ مباہلے میں کوئی نہیں کہتا میں چلوں گا، میرے بیٹے لے جائیے، معلوم تھا سچے ہو تو لعنت اثر کرے گی، تو جہاں لعنت کا مسئلہ ہے سب پیچھے کھسک گئے، وہاں تلوار کھینچے گی، سونا ہے، نہ یہاں تیار نہ وہاں تیار۔ بات میں نے ختم کر دی، مگر ایک نازک پہلو ہے، اللہ کرے میرے الفاظ ایسے ہو کہ آپ کے اذہان تک اتر جائیں، بات میری ختم ہو چکی ہے۔ اور بھائی میرے عجیب بات ہے، خدا کی قسم، آپ دیکھیں ذرا سے، تو جب چادر میں مجتمع ہو گئے تو کیا اب علی کے گھر میں کوئی اور نہیں ہے؟ وہ کون ہے؟ جس کا لقب ثانی زہرا ہے۔ آخری نقطہ اس میں مسائب، کیونکہ یہی سے مجھے مربوط کرنا مسائب سے، خدا کی قسم قیامت ہے، ایک 7 برس کی بچی بھی اس گھر میں ہے، نہ چادر کی طرف توجہ کرتی ہے، نہ جاتی ہے، نہ ادھر سوچتی ہے، اپنے کام میں مصروف ہے۔ وہ آئے
بدنی تحفہ، مجھے ادھر فاطمہ چادر یمانی لاؤ. بابا لیٹ گئے، اوڑھ لی. بڑا نواسا آیا، اماں نانا کی خوشبو مل رہی ہے. ہاں بیٹے چادر کے نیچے حجرے میں. چھوٹا نواسا بھائی آیا، بھائی کی خوشبو. ہاں دونوں صاحبزادوں کے ساتھ وہاں ہیں عرفہ. جو سب کو بھیج رہی تھی، نہیں ایک نقطہ ہے اس میں دیکھوں کتنے ادراک تک پہنچتے. اس روش ادراک پر کون کام کرتا ہے؟ علی ایسا با کمال مستقبل قریب کے مضبوط ائمہ حسنین، چادر تطہیر میں جمع ہونے کا پیغام آ چکا. بھیج کون رہا ہے؟ رہنمائی کس کے ہاتھ میں ہے؟ جو نبوت کی ماں ہے وہی امامتوں کو بھیج رہی ہے. توجہ فرمائیے، میں نے بات ختم. اے صاحب بیٹھ گئے، جس کو آنا تھا وہ آ کے چھٹا بھی ہو گیا اور آیت بھی لے کے آیا. مگر میں نے دیکھا ایک ضعیفہ ہے اسی گھر میں، عمر 70 برس کی ہے. انہیں بھی ظاہر سی بات ہے کچھ تو شوق رہا ہوگا کہ جب سارے گھر والے اکٹھا ہیں تو میں بھی چلوں. انہوں نے عام ماحول سمجھا، مگر تہذیب تو تھی. آئی سلام کیا، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں بھی آ جاؤں. کیا فرمایا؟ انک علی الخیر، تم خیر پہو، صراط مستقیم پہو، نیکی کی راہ پہ، مگر آج چادر میں نہیں آ سکتی کیونکہ نبی نے بلایا ہوتا تو جا سکتی تھی. آج تو خدا بلا رہا ہے، آج خدا مدعو کر رہا ہے. توجہ کرنا، لہذا چادر میں وہی جائے گا. مگر بی بی ام سلمہ کو، جس میں داماد بھی ہیں، بیٹی بھی ہیں، شوہر بھی ہیں، نوازے بھی ہیں، اجازت ہے نہیں. انک علی الخیر، تم صراط مستقیم پہ ہو. نبی نے ام سلمہ کو سند دے دی کہ تم صراط مستقیم پہ ہو. یہ جملہ کہنا بتاتا ہے نبی میں ہر کردار نبی کے گھر میں معتبر نہیں ہو سکتا. نبی کے گھر کا ہر کردار معتبر نہیں ہو سکتا. جو معتبر تھا کہا تم صراط حق پہ ہو، صراط مستقیم پر نیکی پہ ہو. وہ چلی گئی 70 برس کی، وہ 7 برس کی بچی، کوئی پرواہ نہیں، بیٹھے ہو. لیکن ایک سائیکالوجی ہے، جہاں گھر کے سارے رشتے جمع ہو بیٹی وہاں ضرور جاتی ہے. خدا کی قسم ذرا دیکھنا بڑی نازک بات ہے حاجی صاحب، بیٹی ضرور جائے گی. نہ کوئی وہ باپ تو ہے، اور بیٹیوں کو باپ سے الفت زیادہ ہوتی ہے، ماؤں کو بچوں سے الفت ہوتی ہے. تو بابا بھی وہی ہے، اتنا ہی پیار دینے والا نانا بھی ہے، اتنا ہی پیار دینے والے بھائی بھی ہیں، اتنا ہی پیار دینے والی ماں بھی ہے. مگر یہ 7 سالہ بچی توجہ نہیں کرتی. سنیے، توجہ نہیں کرتی. کیوں؟ یہی فرق 70 سالہ اور 7 سالہ سن میں. جو علم زینب کا ہے وہ ام سلمہ کا نہیں ہے. ام سلمہ کا کیوں نہیں ہے؟ زینب جانتی ہے جسے اللہ آج بلا رہا ہے وہ جائے. سنیے. اب آخری دلیل لیتا تو بات معتبر ہوگی نا. رسول اللہ، بی بی، مولا علی، دونوں بھائی ہیں امامین، وہاں تک مدعو کیا گیا. جتنے قانون الہیات تھے امام حسین تک وہ رموز کیے گئے، سپرد کر دیے گئے. مگر معاف کرنا، خدا کی قسم، جو پنجتن سے بھی 2 گام آگے ہو اسے ثانی زہرا زینب کہا جاتا ہے. آپ کے دماغ کو ٹھیس لگی ہے نا، دلیل دے رہا ہوں سننا. اگر زینب نہ ہو تو حسین کی قربانی گم ہو جاتی. اور بی بی زہرا کی عمر کیا 18 برس. جتنے کام زہرا کے رکے تھے وہ زینب کے ہاتھوں مکمل ہونا تھے. آپ کی توجہ نہیں، میرا جملہ ضائع جا رہا خدا کی قسم. 18 برس جس کو جینے دیا گیا، حق حیات چھین لیا گیا، تو اس کے ذمے جتنے کام تھے چادر تطہیر میں وہ کون ادا کرے گا؟ جو زہرا جیسا ہو.
لہذا ماں نے کہا تو ثانیہ زہرا ہے. تو کربلا کے بعد جو ذمہ داری زہرا کی تھی وہ ثانیہ زہرا نے نبھائی. سن رہے آپ؟ بڑی نازک بات کہہ رہا ہوں. ابھی آپ کے اذان کھلے نہیں وعدے میں جملہ لے جانا چاہتا ہوں. ثانیہ زہرا خود ماں نے لقب دیا. اب سنیے، نشر و ابلاغ کربلا کا مستحکم ترین ذریعہ زینب کبریٰ. کربلا دفن ہو جاتی، زینب نہ ہوتی. فضائل کا کچھ اور تھا مگر نہیں کہوں گا اب میں. کربلا دفن تھی کربلا میں اگر زینب نہ ہوتی. اللہ نے زینب کے ذمے دو بڑی ذمہ داریاں تھیں. حسین کی شہادت کے بعد امامت کو قیامت تک جانا تھا. لہذا ثانیہ زہرا کے ذمے جو زہرا کا امر تھا وہ یہی تھا، دو اماموں کو ظالموں سے بچا کر گھر لے جانا ہے تاکہ نسل امامت باقی رہے. یہ کام جناب ثانیہ زہرا کا. رک جاؤ میرے عزیزوں، بس میں آ گیا مباہلے کے منزل میں. خدا کی قسم جتنی کتابیں پڑھنا ہو پڑھ لیجیے. جب تطہیر کی آیت کا نزول تھا نا شب میں، تو نبی کو خوش ہونا چاہیے. حاجی صاحب دیکھیے مصاحب کا رخ کہاں سے آ رہا ہے. خوش ہونا چاہیے کہ صبح مباہلے میں جانا ہے، سند طہارت آ گئی. مگر مفسرین لکھتے ہیں کہ رات بھر اللہ کا نبی سویا نہیں. دیکھتا ہوں آپ کے اذہان کہاں تک میرا ساتھ دیتے ہیں. اللہ کا نبی آیے تطہیر کے نازل ہونے کے بعد رات بھر نہیں سویا، اس طرح جس طرح شب 19ویں رمضان کو علی نہیں سویا تھا. کبھی سینے خانہ، کبھی حجرہ، کبھی سینے خانہ، کبھی بستر پر لیٹے نہیں. یا رسول اللہ کی پریشانی کیوں ہے؟ جملہ سننا، قیامت کی بات ہے. یا رسول اللہ آئے تطہیر کا نزول ہے، طہارت کی سند آ گئی، ولایت کی سند آ گئی، اب آپ منصرف کیوں ہیں؟ تو علماء نے لکھا نبی اس لیے پریشان تھا، کل مباہلے کا دن ہے، نامحرموں کے بیچ میں فاطمہ کو کیسے لے کے جاؤں. فاطمہ کو نبی اس لیے پریشان تھا. ارے عظمت معصومہ کون بیان کر سکتا ہے؟ خدا کی قسم میری زبان میں تو لکنت ہے. اور یہ اتنی باعظمت بی بی ہے. ہمارے استاد علامہ محمد حسین نجفی صاحب فرمایا کرتے تھے، اللہ نے اس جملے کے وقت میں کروڑی نظر کہ بی بی اتنا مقدس نام ہے کہ باوضو بھی بی بی کا نام لینا مکروہ ہے. آپ سنیے، اللہ کا نبی رات بھر پریشان تھا کہ غیر لوگ ہوں گے، فاطمہ کو میں کیسے لے کے جاؤں گا، جبکہ خود سپر بن کے آگے پورا سراپا حجاب میں بی بی جائیں گی. یہاں تک کہ رمز الہی نے نقش پا کو بھی بڑھنا نہیں ہونے دیا. جہاں نبی کے پاؤں پڑے وہی زہرا نے قدم رکھے، جہاں زہرا قدم پڑے وہی علی نے پڑھ لی، تاکہ نقش کف پا بھی بے پردہ نہ ہو. ہائے میں کیسے لے جاؤں آپ کو؟ یا رسول اللہ مکمل حجاب، نقش قدم پر بھی حجاب. آپ رات بھر اس لیے نہیں سوئے کہ میں فاطمہ کو لے کے کیسے جاؤں گا؟ ذرا سید سجاد سے پوچھئے، ساری فاطمہوں کو کربلا سے لے کے شام کیسے لے کے گئے؟ جزاک اللہ. دو جملے رباب ازا مرحومہ کے اشال میں اضافہ کے لیے، چونکہ ایک ماں تھی اور با کردار بچوں کی ماں تھی، صاحب علم بچوں کی ماں تھی، ان کی تربیت کے صدقہ ہے بیٹے استاد بنے، ایک بیٹا شاعر بنا. اگر تصویریں نگاہ میں آپ دیکھیے، جیسی ماں کی تربیت ہوگی ویسے ہی بچے ہوں گے. باکمال بچوں کو بنانا یہ ہنر ماں کا ہے. سنیے عزیزوں،
سید سجاد ساری فاطماؤں کو لیے ہوئے بے چادر بے چادر. ہر غیرت دار گھر کا یہ دستور ہے کہ لباس بھی شریعت کہتی ہے کہ عورتوں کے ڈھیلے سلوائے جائیں. میں فقہ بیان کر رہا ہوں، کوئی گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں. ذرا جہاں سے فقہ چلی ان کے سر سے چادر چھینی گئی. سب سے بڑا ستم یہ کہ ان کے ہاتھ گردن کے پیچھے باندھے گئے. تصور شرط ہے میرے مسائل میں عزیز. پس گردن ہاتھ باندھے گئے، بے کجاوا ناقے. اللہ اکبر. ایک روایت پڑھتا ہوں میں، بغیر مطالعے کے تحقیق نہیں پڑھتا. خدا کی قسم بیویوں کے پاؤں رسیوں سے اونٹ کے پیٹ سے بندھے تھے. ادھر ایک پیر میں رسی، ادھر پیٹ سے گزار کے دوسرے پیر میں رسی. یہ کون ہے؟ مہار ناقہ کس کے ہاتھ میں؟ جہاں سے پردے کا چلن ہوا امام وقت سید سجاد مہار ناقہ پکڑے ہوئے. اس کی بصیرت سے پوچھ جس کی پھوپھی کو سورج کی کرن نے گھر کے آنگن میں نہیں دیکھا، آج وہ نامحرموں کے مجمع میں سید اپنی ماں کو لے کے گزر رہا ہے. اللہ اکبر. میں نے دیکھا غریب نے کہیں آہ نہیں کی. ارباب میرا جملہ ضائع ہو گیا. میرے مولا سجاد نے کہیں آہ نہیں کی. جب قافلہ کربلا سے نکلا نا تو ظالموں نے پیروں سے نالین چھین لی. دو جملہ پڑھوں گے زیادہ نہیں. نالین چھین لی، توقے کرا، لنگر، ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں. ارے جملہ زدارو یاد آ گیا، سن لینا بس، مجلس میں نے ختم کر دی ہے. خدا کی قسم جب شبر نے لوہار کو بلایا کہ ہتھکڑیاں ان کے ہاتھ میں ڈال، بیڑیاں پیر میں ڈال، گلے میں توق ڈال، لیکن لوہار جب سید سجاد کی کمر میں لنگر ڈالنے لگا تو شبر بے غیرت نے جملہ کہا، حداد ذرا لنگر تنگ ہی رکھنا. اگر نمازی ہو میرے جملے قدر کرنا، جو نماز نہیں پڑھتا اس کے نطفے میں خامی ہے. خدا کی قسم چیلنج کر رہا ہوں، جملہ سننا مگر میرا. جب شبر نے تاکید کی تو حداد حیران ہو گیا. کہا بھائی تم کیسے غضبناک آدمی ہو؟ اتنا شریف آدمی جس کے چہرے پر نور ہو، سر جھکائے ہوئے ہو. میں نے کہا یہ توق پہن لو. اس نے گردن خود بڑھا دی. میں نے کہا ہاتھ بڑھاؤ، ہتھکڑی بڑھا، ہاتھ بڑھا دیا، ہتھکڑی پہنا دی. کہا سندان پہ ہاتھ رکھ کے میں ہتھوڑے سے مارتا رہا، ہتھکڑی تک کی کچھ نہیں بولا، بیڑیاں پاؤں میں ڈالی کچھ نہیں بولا. اب تو اتنی ضد کیوں کر رہا ہے کہ کمر میں لنگر تنگ کر دے؟ کہ تمہیں پتا نہیں آزادارو، آج سے اپنے کو فرق کو محسوس کرنا. شبر نے کیا کہا؟ کہ اے حداد تمہیں پتا نہیں ہے، اس لیے اس کا لنگر تنگ کروا رہا ہوں کہ یہ نمازیں بہت پڑھتا ہے، یہ نمازیں بہت پڑھتا ہے. ارباب اعضا میرا بیمار لنگر اس لیے پہن رہا ہے تاکہ نماز نہ قضا ہو. اللہ کا شکر ہے شام تک میرے مولا سے ایک رکوع نہیں چھوٹا. لنگر تنگ تھا مگر ایک رکوع نہیں چھوٹا. بس آخری جملہ، نمازی بنو، سچے نمازی بنو، دکھاوٹی نمازی نہ بنو. یہ دیکھو تمہارے آقا نے نماز نہیں چھوڑی. ظلم اس لیے ہوا کہ نمازی ہے، مارا اس لیے جا رہا کہ نماز پڑھتا ہے، لنگر اس لیے پہنایا تھا کہ نمازی ہے. ارے کتنے بے غیرت ہیں وہ آزادار جو کہتے آزادار اور نمازی نہیں. بڑی خامیاں ہیں معاشرے میں، مولوی زبان گنگ ہو جاتی ہے. کل ولادت شیخ خوشی کی تاریخ تھی، سیاہ لباس پہنے گئے نئے نئے. یہ کیا وہی پہ اہل بیت کی پہچان ہے؟ ماں باپ سمجھاتے نہیں بچوں کو، کنٹرول نہیں ہے. خوشی کی تاریخ میں سیاہ لباس، اور کل سے ماتم کرو گے.
معاشرے میں ماں باپ سدھر جائیں، یا تو ان کا پیسہ حلال نہیں ہے اسی لیے بچے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ سننا، بیمار جب چلا اور آگے بڑھا، سرحد کوفہ سرحد کربلا پار ہوئی، ظالموں کا روکو، قافلہ رکا، اب کانٹے بچھائے جا رہے ہیں۔ عزادارو، امام ایسے نہیں ملتا، خدا کی قسم کتنے خوش نصیب ہو، سیدزادے ہمارے آقا ہیں، ان کا عرفان حاصل کرو۔ کانٹے کچھ دور تک بٹھائے گئے، عام کانٹے نہیں، کھجوروں کے، اور بیمار سے کہا مہار ناقہ پکڑ، انہی کانٹوں سے گزر۔ میرا مولا ایک ایک قدم اٹھاتا ہے، یا علی مدد ہے، یا علی مدد ہے، یا علی مدد ہے، یا علی مدد ہے۔ مقتل لکھتا ہے، تلوے سے کانٹا چپ کر پیر کے اوپر نکل آیا، مگر سجاد نے نہیں کی، شکوہ زبان میں نہیں آیا، کانٹے نکلتے رہے، کہتا تھا شکرن للہ، شکرن للہ، پروردگار تیرا شکریہ، اے سید ہمارے گناہوں کو معاف کروا دیجئے گا۔ اللہ اکبر، امام ہے، بے منہ کا امام ہے۔ بس آخری جملہ اور زحمت تمام، لو عزادارو، داخلہ ہوا ابن زیاد کے دربار میں کوفہ۔ دشمن نہ جانے کس نطفے سے پیدا تھا کہ میں کیا بتاؤں، اس نے پہلے بیویوں کو دربار میں بلایا۔ جانتے ہو کیوں؟ میں نے بڑے مقاتل پڑھے الحمدللہ، میں نے دیکھا کہ بیمار کربلا جب آنسو خشک ہو گئے نا تو آنکھوں سے خون ٹپکنے لگا، آنسو ختم ہو گئے، خالی خون ٹپکتا تھا۔ جب اہل حرم داخل ہوئے اس کے بعد بیمار کربلا کو کہ آپ آئیے۔ جب میرا مولا دربار میں داخل ہوا نا تو سر جھکائے ہوئے داخل ہوا۔ ابن زیاد کے پہلو میں ایک سپاہی بیٹھا تھا، اس نے کہا اے آنے والے بزرگ، تم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے کہا میں بنی ہاشم۔ اس سے بڑا تعجب ہوا سپاہی کو۔ سننا مگر دیکھتا ہوں جب جب جملہ یاد کریں گے انشاءاللہ آنسو تو آ ہی جائے گا، چھوٹا وہ بڑی بات کہنے جا رہا ہوں۔ بنی ہاشم سے ہوں، اچھا، کہ ایک ماہ قبل ایک بنی ہاشم کا شیر اسی طرح آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، کمر میں لنگر تھا، گلے میں تو یہ خاردار تھا، مگر جب وہ آیا تھا سینہ تان کے آیا تھا، ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آیا تھا۔ تو کیسا ہاشمی ہے جو سر جھکا کے داخل ہو رہا ہے؟ سجاد نے آیت کھینچی کہ بھائی تم نے انصاف نہیں کیا، وہ جو آیا تو میرا چچا مسلم تھا، وہ میرا چچا مسلم تھا، مگر بھائی جب وہ آیا تھا وہ اکیلا تھا۔ آج میری مائیں بہنیں بے چادہ داخل دربار ہوئی، میری غیرت اجازت نہیں دیتی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرات، ایک مرتبہ سورۃ الحمد، 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص تلاوت فرما کا مرحومہ فاطمہ بی بی بنت صادق علی مرحوم کی روح کو ہدیہ ثواب۔